بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ غلے اور پھلوں پر زکوٰۃ کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسے ہوگی، زمینی جو پیداوار ہے اس پہ زکوٰۃ کس طرح آئے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو بھی پیداوار ہو رہی ہے اس کا یا تو عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ بارش کا پانی ہے تو عشر ہوگا 10 من میں سے 1 من، اگر زمینی پانی ہے تو پھر مشقت سے کیا ہے تو پھر کم ہوگا، نصف عشر۔ اب ایک صورت میں تو 5%، دوسری زمینی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے، ایک صورت میں تو 5% دینی ہوگی، دوسری صورت میں 10%، ٹھیک ہے نا۔ تیسری صورت بھی ہے 7.5 کی بھی ہوتی ہے، اگر برابر جیسے پانی بارشی اور اپنا برابر ہے تو ان دونوں صورتوں میں مثلا پانی بارش کا بھی ہے اور اپنا بھی انسان دیتا ہے، تو یہ اس میں پھر 7.5 کا بھی اہل علم کی رائے ہے۔ تو باقی عشر کا مطلب 10 میں سے 10 من میں سے 1 من، اگر نصاب کو یہ پہنچ گئی ہے 18 من سے اوپر ہے، 18 من ہے 5 وسق جو اس کا نصاب ہے، تو یا تو عشر ہے 10 من میں سے 1 من یا 20واں حصہ، نصف عشر ہے 20 من میں سے 1 من۔ اگر نصاب سے کم ہے تو پھر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے 8 من، 10 من، 12 من۔ اور اگر آدھا سال سرابی کے لیے ہے اور باقی چشمے اور بارش سے ہوتا ہے تو برابر ہے، پانی اپنے بھی لگا رہے ہیں بارش کے بھی لگ رہے ہیں، تو اہل علم کہتے ہیں پھر 7.5 دینا ہوگا، ثلث عشر، یعنی کہ 7.5%، کچھ 5 سے نصف سے عشر سے زیادہ دے دیں، 10 سے کم ہے اور نصف عشر سے زیادہ ہے۔ اور غلے اور پھلوں کا سال، اگر 2 بار غلے اور پھل سال میں اگر 2 بار آ رہے ہیں تو 2 بار زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے نا، 2 بار زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جیسے چاول وغیرہ ہوتے ہیں وہ سال میں 2 بار آتے ہیں تو دونوں بار زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنی بار بھی پیداوار آ رہی ہے سب اگر نصاب ان کا بنتا ہے تو وہ دینی ہوگی، عشر یا نصف عشر۔ بعض اہل علم کے نزدیک صرف عشر ہے، وہ شاید نصاب کو بھی نہیں مانتے اور نصف عشر کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جو بھی نکلے اس کا عشر دے دیں، شاید احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ تو کون سے غلے اور پھلوں میں زکوٰۃ ہے؟ سارے غلے اور پھلوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے لیے کچھ مخصوص ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں 4 چیزوں میں ہی صرف زکوٰۃ ہے، حدیث میں 4 ذکر ہے، لیکن اور بھی اس سے قیاس کیا جاتا ہے، جیسے غلے پر جیسے گندم، جوں، منقع، کھجور کے علاوہ اور کسی غلے پر زکوٰۃ وصول نہ کی جائے، یہ بھی بعض کہتے ہیں، لیکن باقی چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، جیسے شوگر، گنا ہے، اس کا گوڑ ہے، شکر ہے، چینی ہے، ان پہ ہوگی۔ دوسرے پر غلے اور پھلوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کسی قسم کے غلے پر زکوٰۃ ہوگی، کس قسم کے غلوں پر زکوٰۃ ہوگی اور کس قسم کے غلوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس میں بہرحال اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں ہر قسم کے غلے جو زمین سے نکلے اس پہ دیں، بعض کہتے ہیں نہیں، بہتر قول بھی یہی ہے کہ وہ غلہ پھل، جیسے پھلوں میں کشمش، کھجور، وہ غلے پھل جو خشک کر کے رکھے جائیں، جس میں نما پایا جائے، ٹھیک ہے نا، خشک کر کے رکھا جائے اور ناپا جائے، جسے قدرتی طور پر سٹور کیا جا سکے یا اناج کے طور پر استعمال ہوتا ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے چاول ہے، چاول بھی اسی میں آئے گا، مکئی، چنا بھی، گندم، ٹھیک ہے نا۔ تو جو گل سڑ جاتی ہیں جیسے سبزیاں، وہ گل سڑ جاتی ہیں، ان کی آمدن پہ تو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی دینا چاہے تو اچھی بات ہے، دے دے، لیکن سبزیوں کا آپ حساب کیسے کریں گے؟ سبزی تو ہر روز تھوڑی تھوڑی نکلتی ہے، تو اس کا حساب لگانا بھی بہرحال مشکل ہوگا۔ ٹماٹر کا آپ حساب کیسے کریں گے؟ وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے، تک تیار ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں پھر وہ بھی مسئلہ آئے گا۔ تو دوسرا جو اوپر حدیث ہے کہ صرف 4 چیزوں سے ہی دیا جائے، کیونکہ اس علاقے میں اہل علم کہتے ہیں مطلب اس علاقے میں وہی چیزیں تھیں، بلکہ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ اس سے قیاس کیا جائے گا اور چیزوں پر بھی، اور چیزوں سے بھی زکوٰۃ ہوگی، جیسے سبزی، پھل جو ذخیرہ نہ ہوں اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، فطری طور پر جو ذخیرہ ہوں ان پہ ہوگی، قدرتی طور پر جو ذخیرہ ہو سکے نا ان پر ہوگی، جو نہیں سٹور ہو سکتے ان کی آمدن پر ہوگی، جیسے سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے،
نہ وہ پھل جو کل سڑ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو حدیث میں 4 چیزیں آتی ہیں، ان ان کو قیاس کیا جائے گا اور چیزوں پر بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ 4 چیزیں جیسے حدیث میں کھجور، منقع، گندم، جو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہی صرف دی جائے، اور بھی چیزیں۔ باقی آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ پھلوں کا تخمینہ کیسے لگائیں، اور زیور پر زکوٰۃ، یہ تھوڑا سا آگے مختصر ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔